السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم صدقہ فطر کا بیان گزشتہ سبق میں ہم نے شروع کیا تھا، اسی کے مسئلہ نمبر 4 سے شروع کریں گے۔ توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ضروری اسباب کے علاوہ بھی مال ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ قرض دار بھی ہے، تو قرضہ اس میں سے منہا کر کے یعنی الگ کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا بچتا ہے۔ اگر اتنی قیمت کا مال اس کے پاس بچتا ہے جتنے میں زکوٰۃ یا صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اگر اس سے کم بچتا ہے تو پھر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عید کے دن جس وقت نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس فجر کا وقت آنے سے پہلے مر جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، اس کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ جس وقت مرد لوگ نماز کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ دے دیں۔ اگر پہلے نہ دیا تو خیر بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن لازمی واجب رہے گا۔ نمبر 7، مسئلہ نمبر 7، کسی نے صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے ہی رمضان میں دے دیا تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے، دوبارہ دینا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطر نہ دیا تو وہ معاف نہیں ہے، بہرحال اس کو دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 9، صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے واجب ہے، کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ ہی کسی اور کی طرف سے۔ مسئلہ نمبر 10، ہاں اگر چھوٹے بچے ہوں اور ان کے پاس اتنا مال ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو جیسے اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا تو اس کے مال سے اس بچے کو حصہ ملا، یا کسی اور طرح سے بچے کو مال ملتا ہے تو اس بچے کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ عید کے دن صبح ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جس نے کسی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، نہ رکھ سکا، اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور جس نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ مسئلہ نمبر 12، صدقہ فطر میں اگر گندم یا گندم کا آٹا یا گندم کا ستو دیتا ہے تو پونے 2 سیر، بلکہ احتیاطاً پورے 2 سیر یا کچھ اس سے زیادہ دے دینا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہونے میں کچھ حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اور اگر جو یا جو کا آٹا وغیرہ دے تو پھر اس کا دگنا ہونا چاہیے، یعنی پونے 2 سیر اگر گندم ہے تو 3.5 سیر جو کے حساب سے دیا جائے گا۔ آج کل تو چونکہ یہ سیر اور کلو میں اگر کوئی فرق ہے، بقول بعض لوگوں کے کہ سیر کچھ کلو سے زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو اسی وجہ سے، لیکن اگر اتنا بھی دے دیا جائے جیسے یہاں پونے 2 سیر احتیاطاً 2 سیر، تو یہاں پونے 2 کلو یا احتیاطاً 2 کلو، تو یہ بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح گندم کے علاوہ ہے جو وغیرہ ہیں تو وہ 3.5 کلو بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ آج کل چونکہ کلو کے لحاظ سے ہے سب کچھ، سیر اور اس طرح کا جو ہوتے تھے وہ تو اب نہیں ہے، تو کلو کا ہی لحاظ کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 13،
اگر گندم اور جو کے علاوہ کوئی اور اناج ہو جیسا کہ چنا ہے یا جوار ہے یا چاول ہے تو اتنا دے دیں کہ اس کی قیمت اتنے گندم یا اتنے جو کے برابر ہو جائے جتنا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر گندم اور جو نہیں دیے بلکہ اتنی گندم اور جو کی قیمت دے دی تو یہ سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 15، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دے دیں، دونوں باتیں جائز ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 17، صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ باب نمبر 19 شروع ہو رہا ہے اور اس میں قربانی کا بیان ہے۔ قربانی بڑا عظیم الشان عمل ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث میں بڑی عظیم الشان فضیلتیں آئی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کتنی عظیم فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں اس سے بھی زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو مناسب ہے کہ جہاں اپنی طرف سے قربانی کرے تو جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے جیسے ماں باپ ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کر دے، ان کی روح کو بھی اتنا بڑا ثواب پہنچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی بیویوں کی طرف سے، اور کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ مالدار پر تو واجب ہے۔ اور اگر مالدار ہونے کے باوجود بھی اس نے قربانی نہ کی تو اس سے بڑھ کر بد نصیب اور محروم کون ہوگا، اور گناہ الگ ہے۔ جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹائیں تو پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہما الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، قربانی کا بیان شروع ہے، فضیلت آپ کے سامنے آ گئی، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، اور جو صاحب استطاعت ہیں اللہ رب العزت ان کو قربانی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی شایان شان قبولیت کا شرف بھی بخشیں۔ وما علینا الا البلاغ۔